دیکھتے خدا کو، اور حبیب کی دوستی کا مقام یہ ہے کہ خدا خود چاہتا ہے حبیب میرے نبی کی منزل کو، جناب جبریل کی منزل کو دیکھنا ہے تو دیکھو ام ہانی کے خانہ اقدس کو دیکھو، جناب موسیٰ علیہ السلام کی منزل کو، اور میرے نبی کی منزل کو دیکھنا ہے تو ام ہانی کی خانہ اقدس کو دیکھو۔ ایک دیکھنا والا وہ تھا، ایک دیکھنے والے وہ تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے قدموں سے دوڑتے ہوئے کوہ طور پر چلے گئے، ایک دیکھنے والا وہ ہے کہ ام ہانی کے خانہ اقدس میں آرام فرما ہے میرے نبی، رہ کے آسمان کو نہیں تاک رہے کہ اب جبریل براق لائے، اب جبریل براق لائے، ام ہانی کے خانہ اقدس میں ٹہل نہیں رہے ہیں، بستر استراحت پر کروٹیں نہیں بدل رہے ہیں، بلکہ آرام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا چاہت ادھر سے نہیں ہو رہی ہے، چاہت ادھر سے ہو رہی ہے، بلاوا ادھر سے ہو رہا ہے، جبریل براق لے کر کے حاضر ہے، یہ حبیب اللہ ہے، حبیب کی منزل اس مقام پر ہے کہ خدا خود چاہتا ہے حبیب ہے۔ اب جناب جبریل امین براق لے کر حاضر ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب جناب جبریل اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ ارے بھائی اٹھانے کا دو ہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی سویا ہوا ہو تو لوگ اس کی کلائی پکڑ کر کے اٹھا دیتے ہیں، ارے غلام آقا کی کلائی کو تھامے، احترام مصطفیٰ میں خلل آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ اٹھانے کا یہ ہے کہ سونے والا سو رہا ہوتا ہے تو اٹھانے والا زور کی آواز لگا دیتا ہے۔ جس رب نے جناب جبریل امین کو نبی کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اس رب نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا جناب جبریل امین کو کہ اے جبریل، دنیا کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن محبوب خدا کی بارگاہ میں اے جبریل اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو انتہبتا اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اب لے جانا بھی ضروری ہے، اس کے حکم کی پاسداری بھی ضروری ہے، اور ان کی بارگاہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ لے جائیں تو کیسے لے جائیں، اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ عالم وجد نے، جبریل نے اپنی آنکھیں اور پلکیں میرے نبی کے تلوے پہ رکھ دی اور دنیا کو بیدار کر دیا اور بتا دیا کہ مقام جبریل اور مقام مصطفیٰ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو، جہاں تلوہ ہوا کرتا ہے محمد مصطفیٰ کا، وہاں پیشانی جھکا کرتی ہے جناب جبریل امین۔ تیری معراج جبریل کی زبان حال پکار کر کہہ رہی ہے، تیری معراج تو سرکار ہے قرب معبود، تیری معراج تو سرکار ہے قرب معبود، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ نبی کی عبدیت کا مقام ہے اور بشریت کا مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عبدیت پر اپنی عبدیت کو قیاس نہ کرنا، نبی کی بشریت پر اپنی بشریت کو قیاس نہ کرنا۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لائے جبریل امین؟ براق لے کر آئے، انداز شاہانہ اللہ کو دکھانا تھا تو براق بھیجا نبی کی اپنے محبوب کے لیے، اور براق مثل گھوڑے کے، یہ جو روحانی معراج کہہ رہے ہیں نا، روحانی جو معراج کہتے ہیں کہ روح گئی تھی، ارے روح لے جانے کا ہے یہ کیا گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے؟ گھوڑا خود بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا جسم بھی تھا اور مصطفیٰ کی روح بھی تھی، یہ جسمانی معراج تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے براق لے کر حضور چلے اور اس طرح گزرے سپہرے لاجوردی میں، فضا میں تیر جائے جس طرح بجلی کی تابانی، حضور اس طرح گزرے
गुंबदे मीनाए जाने पे नजर जिस तरह शीशे पे निकल जाएगा आसमान। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। ये मस्जिद अक़सा ले जाने की क्या जरूरत थी? नबी हानी के खाने अक़दस से मस्जिद हराम से ही जन्नत में चले जाते, अर्श भी चले जाते, लामकाम पर चले जाते। अगर नबी की मेराज मस्जिद हराम से ही हो गई होती और उसके बाद दूसरे रोज जब नबी के फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों, रात के एक हिस्से में मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अपने रब को बेहिजाब देखा, उसके बाद आया तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, तो कुफारा ने कुरैश, अबू जहल, अबू लहब कहते, यही सब मुशरिकीन कुरैश तो कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ना जाने किस आलम की बात करते हैं, जिस आलम को देखा नहीं हमने, उस पर यकीन कैसे रखें कि आप गए हो। लेकिन सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से मैंने अर्श की सैर की, तो मुशरिकीन कुरैश ने खेल लिया। और जब सुबह को नबी ने बयान फरमाया तो मुशरिकीन कुरैश ने घेर लिया। अबू जहल ने कहा जनाब सिद्दीक़ अकबर से कि देखो क्या कहते हैं, रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस किया, वहां से मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अर्श की सैर की। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अबू जहल से, ए अबू जहल, ये किसने कहा है? कहा उन्होंने ही कहा है जिनकी नबूवत का तुम कलमा पढ़ते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हक कहा है, सच कहा है, हक कहा है, मेरे नबी गए थे। ये देखो सिद्दीक़ अकबर का ईमान, सिद्दीक नाम पड़ गया। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से अर्श की सैर की, तो कुफारा ने कुरैश जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। तो जब नबी ने फरमाया तो अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अर्श पे हम जाना मान लेंगे, हम जानते हैं कि आज तक आप बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं, आप हमें ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस में कितने जीने हैं, कितनी मेहराब है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जंगले हैं, कितने दरवाजे हैं। अरे बैतुल मुक़द्दस निगाहे रिसालत के सामने आ जाता है, अरे नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने जंगले हैं, इतने खिड़कियां हैं, इतने जीने हैं, नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं। अब मिसाल पे एक मैं देता हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल, इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे आकर के कहे, कोई शख्स आकर के कहे कि भाई रात के एक हिस्से में मैं कुतुब मीनार पर गया, कुतुब मीनार पे चढ़ गया और जब उसकी इंतहाई मंजिल पर पहुंचा, बुलंदी पर पहुंचा, तो मेरा टांग में पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गया कुतुब मीनार से। तो आप एक नहीं सैकड़ों सवाल कहोगे तो कैसी बात करता है? कुतुब मीनार पे चढ़ेगा और उसके ऊपर से गिरेगा तो तू बचेगा, सलामत रहेगा? इस हाल में रहेगा कि यहाँ आकर के रूदान बताए। जब सवालों की बौछार होने लगी तो उसने कहा, क्यों मुझ पे बिगड़ते हो, सवालात करते हो, पूरी बात तो सुनो। जब मैं ऊपर से कुतुब मीनार से नीचे गिरा तो मेरी आंख खुल गई। तो जब आंख खुल गई, जब सबने सुना, तो आप कोई सवाल न करेगा, कोई कुछ ना पूछेगा, इसलिए कि ये ख्वाब की बात करता है, तो अब कोई सवाल नहीं करेगा। और यहाँ एक एक दरवाजे पूछे जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के एक एक मेहराब पूछे जा रहे हैं, अरे नबी देखते जा रहे हैं और बताते जाते रहे हैं,
معلوم ہوا کہ مصطفیٰ خواب میں جانا پتا نہیں ہے، بلکہ جسم تویدہ نبی کا اور روح بھی نبی کی تھی۔ یہ جسمانی معراج کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو مہانی کے خانہ اقدس سے بیت المقدس تک بیت المقدس پہنچے، اور اس کے بعد امامت کی سارے انبیاء کرام کی، سارے انبیاء کرام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب موجود تھے، سب موجود تھے، سب اپنی اپنی قبروں سے آ گئے بیت المقدس۔ تو اب دیکھ لو اور عقیدے کو درست کر لو، ان لوگوں کو جواب دے دو کہ جب انبیاء کرام صاحب نبیوں کی قبریں دنیا میں کہاں کہاں رہی ہوں گی، سب اپنی قبروں سے بیت المقدس میں پہنچ گئے، تو جب وہاں پہنچ سکتے ہیں تو کیا میرے آقا و مولا ہم غلاموں کی محفل میں نہیں آ سکتے؟ جہاں ہم نے پکارا وہ وہی تشریف لاتے ہیں، جہاں جناب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں۔ تو سب تشریف لے گئے، ان کے بدترین عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، ابو البشر سب پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آنے والے ابو البشر بھی پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ابو البشر تھے اور آج افضل البشر آ رہا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سارے انبیاء کرام پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارے انبیاء کرام اپنی قوموں کے امام تھے، قوموں میں کام نہیں تھی جن کے سامنے امامت کے مصلی پر قدم رکھتے، لیکن آج اماموں کا امام آ رہا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور اس کے بعد سفر آسمانی شروع ہوا، مقام سدرہ پر پہنچے، جناب جبریل نے عرض کیا اگر یک موے سر بہتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام سدرہ ہے، اب تک میں آپ کا رفیق سفر رہا، اگر اب مقام سدرہ ہے یہ، اگر ایک بار برابر بھی آگے گیا تو اللہ کی تجلی جبریل کے پروں کو جلا دے گی۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا، اجازت چاہتا ہوں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل تم رک رہے ہو، آدھے راستے پہ مجھے چھوڑ رہے ہو؟ ارے بھائی یہ چھوٹی سی اور میں مثال دوں، اگر یہ جلسہ اختتام جلسہ سے پہلے فرض کر لو مالدہ سے میری ٹرین ہو، فرض کر لو مجھے کچھوچے شریف جانا ہے، 3 بجے رات کی ٹرین ہو اور مجھے جانا ہے، تو ناظرین صدر جلسہ کوئی ایک محب صادق میرے آگے آئے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو مالدہ اسٹیشن پہنچا دوں گا، پریشان نہ ہوئیے، ادھر ہی میرا گھر بھی ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ پریشان نہ ہوئی، میں لے چلوں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد مجھے لے کر کے چلے، اور جب راستے میں ان کا گھر آیا ناظم صاحب کا تو وہ رکے وہیں پہ، کہا حضرت میرا گھر آ گیا، میں رک جاتا ہوں، تو آگے اسٹیشن ہے آپ چلے جائیے۔ ارے میں تو پہلی بار آیا ہوں نا، میں ہوں گا تو ناظم صاحب کی کلائی تھام لوں گا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، اب تو میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، یہ کیا بیج دھار میں چھوڑنا تھا تو مجھے جلسہ سے کیوں لے کر کے آئے آگے راستے پہ، اب تو میں آگے نہ جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، اب یا تو مجھے میری قیام گاہ پر لے چلو حضرت کے پاس، یا تو مجھے آخری منزل پہ پہنچاؤ، میں ہوگا تو کڑھائی دام دوں گا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ بیچ دھارے میں چھوڑنا تھا۔ لیکن جب جناب جبریل امین نے کہا یا حبیب اللہ ام ہانی کے خانہ اقدس سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے مقابل سدرہ تک، یا حبیب اللہ یہ جبریل آپ کا رفع کے سفر رہا، لیکن یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام سدرہ ہے، اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا
تو اللہ کی تجلی جبریل کے پروں کو جلا دے گی. یا حبیب اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, اجازت چاہتا ہوں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی کلائی نہیں تھامی. جبریل سے یہ نہیں کہا کہ اے جبریل جب تمہیں مجھے اور میری آخری منزل تک نہیں پہنچانا تھا تو مجھے میہانی کے خانے کے اندر سے مقام سدرہ تک کیوں لائے. میرے رسول نے مسکرا کے فرمایا جبریل تم رک رہے ہو, جبریل تم رک رہے ہو تو رک جاؤ. جبریل یہ تو عرش کا راستہ ہے, مصطفیٰ اس عالم میں جانے سے پہلے تو اسی عالم میں رہ چکے ہیں. یہاں کا قطرہ قطرہ, یہاں کا ذرہ ذرہ, یہاں کا چپا چپا محمد کا دیکھا بھالا ہے. اے جبریل تم رک جاؤ, میں چلا جاؤں. حضور نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے, جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھے محو خواب اٹھے یوں مکان سے نکلے, بلا تاخیر مولانا شاہ جہاں اشرفی صاحب قبلہ مائک پر. بھیا آپ لوگ بیٹھیے گا, 300 بات کھڑا ہو جائے گا. بسو 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 بسو. ہلو مائک مین ذرا سا ساؤنڈ اونچا کر دو اور بیس کم کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ ঘুমাচ্ছেন না জেগে আছেন? বাংলা কারা বুঝেন হাত তুলেন তো, বাংলা যারা বুঝেন হাত উঠান. মাশাআল্লাহ রেখে দেন. এবার উর্দू যারা বুঝেন তারা हाथ उठान. उर्दू जो लोग समझते हैं, चलिए ज्यादा नहमदुका या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. बादहु फी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा दुरूद पढ़िए. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. वाला आले सय्यदना और जोर से पढ़ना होगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद. पढ़ो दुरूद मोमिनो तुम इस करीने से कि सरकार खुद ही आ जाए उठ कर मदीने से. अल्लाहुम्मा और दूर से وعلى آله مولانا محمد
समस्त प्रशंसा सब तारीफ अल्लाह के लिए। मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए ना, सब मिलकर के बोलिए ना। हर वक्त वकीली अच्छी नहीं है, खुदा का शुक्रिया अदा करने में भी वकीली करते हैं। सब मिल के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह के बाद पैगंबर आजम, रसूलों को इमाम, विश्व नबी दयार नबीर ऊपर हजारों बार दुरूद और सलाम नाजिल हो। एक बार कहिए जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब है हमारा, ये जो देख रहे हैं एक काफिला है नूरानी, ये हम ही लोगों की किस्मत में थी, दूसरों को ऐसा नसीब नहीं हुआ। जिस खानदान का एक कोना का एक कोना भी नहीं है, अगर पूरे खानदान को बुला ले तो पूरा स्टेज ही नहीं 10 स्टेज लगेगा। पूरे इंडिया में बस एक ही खानदान है। बरकत मैं बहुत बीमार, मगर करम है मेरे सरकार का और हुजूर अशरफुल औलिया जब मिशन चालू भी नहीं हुआ था, मैं छोटा मोटा प्रोग्राम करता था, हुजूर आके जलसा जरूर करते थे, उर्स जरूर मनाते थे। मुझे बुलाया और कहा बेटा एक दिन यहाँ जरूर हाजिर होना, साल भर घूमते रहोगे इंशाअल्लाह। तो उस दिन से लेकर आज तक आप लोग जो लोग हर साल आते हैं इस हकीर फकीर को जरूर देखते हैं। मुझ में ना वो बिसात है ना वो ताकत है, सब कुछ इस दरबार का दिया हुआ है, इन्हीं का फैज लेके चलते हैं। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है जो जहां से भी आए हैं जरूर जुड़ जाइएगा।